جوائن کر رہے ہیں تحریک نوجوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ جی عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد ایک گلوبل ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اور اس گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر پاکستان کا ایک بہت مضبوط اور مستحکم کردار بنتا جا رہا ہے۔ میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ پاکستان از اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ پاکستان اس دنیا کا جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر ایک ایسا چوکاٹ ہے جو اس گول سوراخ میں کبھی فٹ نہیں ہو سکتا، جو دنیا نے کارو آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اب جو صورتحال ہے، پاکستان کا یہ تاثر دیا گیا تھا بھارت کی جانب سے کہ پاکستان ان کے ساتھ روایتی جنگ کے اندر کبھی بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، ماں سوائے نیوکلیئر جنگ کے۔ لیکن جب روایتی جنگ 2025 کے اندر الحمدللہ ہمیں عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی، تو اس کے بعد دنیا کے اوپر پاکستان کی جو اصلیت تھی وہ آشکار ہونا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ایک اور موقع مل گیا جو کہ افسوسناک تھا کہ ظاہر ہے ایران کے اوپر ایک حملہ ہوا، لیکن اس ایران جنگ کے اندر جہاں دنیا کے 193 ممالک خاموش تماشائی بنے رہے، وہاں پاکستان نے بڑھ کر برتر سفارتکاری کا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا الحمدللہ۔ اور آج بھی جب بھی ایک معاہدہ ہوگا تو وہ 14 نکات بنیادی جو پہلے اسلام آباد کے اندر طے پائے اور اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر طے پائے، انہی کے اوپر بات چیت آگے پیش رفت ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عرب دنیا کو یہ اندازہ ہوا کہ جس امریکہ کو وہ سمجھ کے لائے تھے اپنے لیے باعث رحمت، وہ باعث رحمت نکل آئے۔ 27 میں سے 17 ایئر جو ان کے بیسز تھے ان کا تباہ ہو جانا، گھوسٹ ٹاؤن بن جانا، ایسا کہنا خود CNN کی رپورٹس موجود ہیں، یہ کوئی میری اپنی رپورٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جو امریکن ڈیفنس سسٹم تھا وہ اسرائیل کے خلاف ٹوٹل خاموش رہا، جب خاص طور پہ قطر پر ایک میزائل حملہ ہوا اور اس کے اندر امریکن فورسز وہاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ اور یہی موجب بنا کہ سعودی عرب اور قطر نے دوران جنگ یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یوکرین کا جو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ کریں گے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کو پاکستان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس امریکی اسلحہ موجود ہے اور ہمارا خطرہ مستقبل کی اس ریاست سے ہے جو کہ ظاہر ہے اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز رکھتا ہے، اسرائیل جو چاہتا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بناؤں، اس میں ترکیہ اور سعودی عرب کا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ کا اسلحہ سب کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے ماں سوائے اسرائیل کے، اور پاکستان کا جو اسلحہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا اسٹرنگز اٹیچڈ، وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کا اسلحہ وہاں اس کی ڈیمانڈ بن رہی ہے۔ ترکیہ جو ہے وہ اپنی دفاعی ساز و سامان کے اندر ایک عرصہ دراز سے 1920 سے مینوفیکچرنگ کے اس شعبے سے منسلک ہے، اور اس کی اب اسلحہ ساز فیکٹریاں جس کے اندر اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، اس میں کان اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے 5th جنریشن کا، اس کے علاوہ ان کی جو ہمارے ساتھ اگوسٹا کلاس آبدودوں کی اپ گریڈیشن تھی، F-16 کے لیے جو ہم نے گزاپ بنکر بسٹر جو بامز ان سے لیے، اور دیگر چیزیں جس میں TB2 ڈرون جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک طرف ترکیہ کا اسلحہ ساز فیکٹری ہے تو ایک طرف پاکستان کی ہونہار اور پاکستان کی بریلینٹ فوج موجود ہے جو کہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے، اور تیسری جانب جو ہے وہ عرب دنیا کا معاشی استحکام ہے۔ اگر یہ کمبینیشن ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے نیو گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر، اور آئی تھنک کہ عرب دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے۔ اس کے اندر دیگر عرب ممالک تو جو شامل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وسطی ایشیائی ممالک اور اسی طریقے سے جو فار ایسٹرن کنٹریز جن کے اندر آپ کا ملیشیا اور انڈونیشیا ہے، وہ بھی پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے،
ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے، کیونکہ کرائسس آلویز کریٹس این اپرچونٹی ایز ویل. ایک کرائسس تھا، اس نے ایک موقع دیا. اور آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ پورے اس اینٹوراج کے اندر ایک ہی آدمی تھے جو کہ وردی میں تھے، اور وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل تھے. اس لیے وردی والا وہاں نہ ٹرکی کا کوئی جنرل تھا اور نہ ہی سعودیہ کا کوئی جنرل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری چیز کے جو مرکزی کردار ہیں وہ پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سائن. لیٹ سی کہ اس کو اب ہم معاشی استحکام میں کیسے بدل پائیں گے. صحیح. اچھا، آپ نے ایک پیراڈائم شفٹ کی بات کی عبداللہ صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ جو اسلام اور دشمن جو طاقتیں ہیں ان کو ڈائجسٹ ہو جائے گا؟ نہیں، ڈائجسٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسلام مخالف اور پاکستان مخالف. دیکھیں، پاکستان مخالف تو اس لیے زیادہ ہے نا کیونکہ عالم اسلام کے اندر ایک واحد جو سپر پاور ہے عالم اسلام کی، وہ تو پاکستان ہے. نیوکلیر کنٹری ہے، ایک مضبوط فوج ہے، بہترین محل و وقوع ہے. پاکستان کے پاس ایک بڑی اچھی ینگ جنریشن موجود ہے. تو اس میں تمام وہ پوٹینشیل موجود ہے جو کہ ایک قوم میں ہونا چاہیے. اور اب اس کا پاکستان ظاہر ہے، پاکستان ان کے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن جو عالم اسلام کے حوالے سے آپ نے بات کی، عالم اسلام کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا کہ وہ پاکستان ہی تو اس کا محور ہے. ابھی پھر وہی بات تو وہیں آ گئی کہ اگر عالم اسلام کے مخالف کون قوتیں ہیں، وہ مخالف تو نہیں تھے نا جنہوں نے خود جا کے اس کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، اسرائیل کے ساتھ اپنے روابط بھی بڑھا دیے. پاکستان کھڑا رہا. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان نے امریکہ کو بھی باور کرایا اور پاکستان نے ایران کو بھی جو ہے سمجھایا. نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے. ایک بڑی ہولناک تیسری عالمی جنگ جو تھی وہ تھم گئی الحمدللہ. اس میں ایران کا کردار ظاہر ہے بہت بڑا ہے کیونکہ وہ فرنٹ اینڈ کے اوپر تھے، لیکن اسٹریٹجک سطح کے اوپر پاکستان کے لیے خود نیتن یاہو کہہ چکا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر اور پاکستان کا نیوکلیئر اس کے لیے خطرہ ہے. تو اس نے تو باقی عرب دنیا میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا کہ ان سے خطرہ ہے. حالانکہ طاقتیں تو اور بھی موجود ہیں، لیکن اب وہ جو قوتیں ہیں وہ کیا کر پائیں گی؟ وہ قوتیں مستقل سازش کا جال بنیں گی کیونکہ ان قوتوں کے اندر اپنی صلاحیت اور قوت ختم ہو چکی ہے. اس لیے یہ امریکہ کی طاقت کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل جب 2025 کی جنگ میں بری طرح سے ایران کے ہاتھوں شکست خوردہ ہوا تو اس نے اس جنگ کے اندر امریکہ کو سہارا لیا. دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم ایران کو ایک سبق سکھائیں گے، لیکن سبق خود پڑھنا پڑ گیا. اور ایران کی جو پہلے 39 ڈیز وار تھی اس کے اندر تو اسرائیل شامل تھا، لیکن اب وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ امریکہ لڑ لے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر سوچ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جے ڈی وینس نے کیا بولا تھا کہ میں نے اپنی وائف سے اتنی بات نہیں کی جتنی میں نے پاکستان کی قیادت، سول اور ملٹری قیادت سے بات کی ہے. دس شوز کہ جو ایک پاکستان کے خلاف اینٹی سوچ وہاں چل رہی تھی امریکہ کے اندر، جو کہ صہیونی اور ہندو لابی نے کریٹ کی تھی، وہ بھی الحمدللہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہوتی جا رہی ہے. اور جے ڈی وینس کیونکہ مستقبل میں صدارتی امیدوار ہیں، ایک نظر یہ آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایسٹ اور ویسٹ کو ساتھ لے کے جو چلا اور مڈل ایسٹ کو ساتھ لے کے چلا، تو آئی بلیو کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم ان تمام جو سازشیں پاکستان کے خلاف بنی جا رہی ہیں یا عالم اسلام کے خلاف جو لوگ نبرد آزما ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک وی ول بی ایبل ٹو ہینڈل دیم ویری ٹیکٹفلی، اور انشاءاللہ وی آر ٹیکلنگ دیم ویری ویل.